پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ اور تم در علم چھوڑ آئے ہو، تم کیا سمجھو گے کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ اور ہنس کے اصغر نے حرملا سے کہا، پھر چلا تیر سوچتا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ اور ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر یہ حرملا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ اور جس شعر کے لیے یہ سارے اشعار پڑھے گئے بہت خوبصورت، اب اس پہ آپ سماعت کہ آپ اس میں فضائل میں مصائب سنیں یا مصائب میں فضائل سنیں، آپ کی مرضی ہے۔ کہ آل و قرآن اب بھی باقی ہے، آل و قرآن اب بھی باقی ہے، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے، آل و قرآن اب بھی باقی ہے، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ اور سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ اور یہ قمر اور رضا بتائیں گے مدح سرور کا ذائقہ کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ بارے دیگر صلوات۔ اللهم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہم صلی اللہ علیہ وسلم. جعفری بھائی آپ نے بتایا کسی اور کا نام بھی؟ نہیں بس باقی جنت میں بھی ابھی 2 دن پہلے سے کل بعد ہاں جی عباس الوی صاحب، اور اس کے علاوہ بھی ایک مومن، ہاں دو مرحومین ہمارے حالیہ ڈاکٹر جری عباس کی والدہ جی، ان کے خصوصیت سے ان کے لیے بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دو بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. جزاکم اللہ خیر جزا. مومنین، جیسے کہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا اور آزمائش کے موضوع پہ جب میں نے مجلس پڑھی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے جو آمنا و صدقنا کہ الفاظ اپنے لبوں پہ لے کے آتا ہے، میں ایمان لایا اللہ پہ اور ہم نے یہ سچائی کو قبول کیا، اس کے لیے آزمائش ہے. اور اس آزمائش کے نتیجے میں میں نے پھر دلیل دی کہ آزمائش ایک اپرچونٹی کی ونڈو ہوتی ہے جس کو آپ ایک پوری بڑی ونڈو کی شکل میں کر کے توحید کا سورج دیکھنا چاہتے ہیں اور قریب ہونا چاہتے ہیں، یا آپ اس ونڈو کو کلوز کر کے جہل کے اندھیروں میں یعنی ختم ہو جانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی چوائس اللہ نے دی. یہاں بھی اللہ کی رحمت بروئے کار ہے. کسی بھی مشکل کو اپرچونٹی بنانا یا تھریٹ بنانا یہ آپ کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. اور جو لوگ اس اپرچونٹی کو، آزمائش کی اپرچونٹی کو، امتحان کی اپرچونٹی کو، کی ونڈو کو پورا کھولتے ہیں اور توحید کی روشنی ان کے دلوں پر منقلب ہوتی ہے، وہ اللہ سے اپنے آپ کو قریب پاتے. میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ میرا پورا مقدمہ تھا پوری پچھلی مجلس کا. اور میں نے یہ عرض کیا اور اس کے بعد سہیل بھائی سے کہ یہ جو مہینہ ہے پورا، جس میں ذی الحجہ کا ہم مہینہ واسطہ اس میں داخل ہو، یہ مہینہ در حقیقت گو کہ غدیر کا مہینہ ہے، لیکن اس میں حج بھی ہے، اس میں سب سے بڑی قربانی بھی ہے، اور اس میں سب سے بڑی ریوارڈنگ فنومینے کی بھی ڈسکشن ہے، جس کو غدیر بھی ہم کہتے ہیں. لیکن جو سب سے مسنگ ڈیبیٹ ہے، سب سے مسنگ ڈسکورس ہے اس پورے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام جس مقدمے کے لیے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ مقدمہ توحید ہماری ڈسکشن سے مسنگ ہے. یعنی میں اگر عرض کروں کہ آپ اپنی پچھلے محرم کی کم و بیش 250 سے 300 مجلسوں کا، کیونکہ اب ڈاٹا بھی اویلیبل ہو جاتا ہے، وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، 20-25% نہیں شاید مجالس آتی ہیں، لیکن باقی مجالس جو 300 کے قریب محرم میں ہوتی ہیں، اس کا کنٹینٹ اٹھا کے انالائز کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید پر، توحید کے موضوع پر، توحید کے حوالے سے کوئی ایک بھی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. تمام موضوعات عمومی طور پر جو ہے وہ دیگر، یعنی اس میں کربلا بھی شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے. پارٹلی گو کہ اس پیغام کا حصہ یعنی کربلا بھی ہے، امیر المومنین کی ولایت بھی ہے، رسول خدا کی ولایت بھی ہے، جناب فاطمہ کی ولایت بھی ہے، لیکن از خود یہ ولایتیں جس توحید پر منحصر ہیں، اس توحید کی اصل کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اور جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں خصوصی طور پر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ توحید ہے کیا جس کے لیے امیر المومنین نے جان دی، جس کے لیے رسول خدا نے
63 سال کے بعد امیر المومنین کی بھی کم و بیش 63 سال، پھر جناب فاطمہ، اس کے بعد 12 کے 12 اماموں نے، اور اس کے بعد علماء حقہ نے اپنی زندگیاں قربان کی۔ وہ اصل میں توحید ہے کیا؟ ایک پہلو تو یہ ہے جس کی وجہ سے آج ضروری تھا کہ امیر المومنین کی زبان سے توحید کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ وہ امیر المومنین کہ جن کی ذات ہی توحید کے لیے خلق ہوئی، توحید کی پروموشن کے لیے، توحید کی پروٹیکشن کے لیے، بدقسمتی یہ ہوئی کہ امیر المومنین کی ذات کو ہی غلو کے سبب جو ہے وہ توحید کے مقابل لا کے کھڑا کیا گیا۔ بالکل اس طرح جس طرح حضرت عیسیٰ کے لیے سورہ مائدہ میں آیا کہ عیسیٰ کیا تم اور تمہاری ماں لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ وہ تمہیں معبود تصور کریں، تمہیں رب تصور کریں، تمہیں رزق دینے والا تصور کریں؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ تو جانتا ہے پروردگار کہ میں اور میری ماں ایسا کوئی معاملہ نہیں رکھتا، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اور ہم نے تو دعوت دی، اور جو دعوت پہ لبیک کہنے والے تھے وہ ہمارے لوگ ہیں، اور جو نہیں، جنہوں نے کہا وہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کا معاملہ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پروردگار نے جس طرح حضرت عیسیٰ کے معجزات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح خود امیر المومنین کے معجزات اور ان کی فضیلتوں کا ادراک رکھنے کے بعد جہالت کی راہ پہ جانے والوں پر خود امیر المومنین نے بھی لعنت کی ہے۔ آپ سمجھیں؟ اور یہ لعنت صرف لعنت کی حد تک نہیں ہے، ایک گروہ امیر المومنین کے پاس آیا جس کے بارے میں معروف تھا کہ وہ امیر المومنین کو خدا کہتا ہے، اور ان میں الوہی صفات جو ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تم خدا مجھے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی علی ابن ابی طالب، ہم آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور اب خدا کی صفات آپ میں دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین نے سختی سے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ یہ وقت ہے تمہارے پاس، تھوڑی سی ونڈو ٹائم ہے، اس میں توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ نہیں کی اور اس اپنے عقیدے پہ گڑے رہے۔ امیر المومنین نے باروایت جو ہے وہ ان کے قتل کا حکم دیا ان کو، اور دوسری کچھ روایات ملتی ہیں جو کہ صحیح بخاری میں ہیں کہ جس میں امیر المومنین نے ان کو اتنی سخت سزا دی کہ ایک طرف قتل کا حکم دیا، دوسری طرف ان کو ان کی لاشوں کو جلانے کا بھی حکم دیا۔ گو کہ حضرت عباس نے کہا کہ در حقیقت امیر المومنین نے جو یہ اپنے غلات کو یا اپنے لیے غلو کرنے والوں کو جلانے کا حکم دیا ہے، اگر میں ہوتا تو نہ کرتا، کیونکہ رسول خدا سے میں نے یہ سنا تھا۔ لیکن شیعہ علماء اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ امیر المومنین نے سخت ترین اپنی زندگی کی جو سزا دی ہے وہ کسی مشرک کو، کسی کافر کو یا منافق کو اس طرح نہیں دی ہے جتنی غلات کو دی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین کس قدر یعنی دوسری طرف اگر آئیں تو امیر المومنین کی زندگی کی جب ہم نچوڑ دیکھتے ہیں تو بڑی عجیب سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ آج آپ جو دعائے کمیل سن رہے تھے، یہ امیر المومنین نے اپنے صحابی کمیل بن نخعی کو در حقیقت روایت کی ہے، بتایا ہے، ان کو دیا ہے، ہدیہ کیا ہے۔ اور حضرت کمیل بن زیاد نے حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا تھا کہ مجھے وہ دعا دیں جو حضرت خضر پڑھتے ہیں، اور پھر وہ دعا جو حضرت خضر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس دعا کو امیر المومنین نے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کو جو ہے وہ ہدیہ کیا ہے۔ لیکن یہ ایک دعا نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے کہ امیر المومنین کی بیشتر نہیں تقریباً ساری دعاؤں کا مرکز پھر توحید ہے۔ یعنی دعائے یستشیر اٹھائیں، دعائے صبا، لمبی لمبی دعائیں ہیں، دعائے کمیل اٹھائیں، اس کے بعد دعائے شعبانیہ اٹھائیں، مناجات امیر المومنین دیگر اٹھائیں، امیر المومنین کی قنوت کی دعائیں اٹھائیں، امیر المومنین کی نمازوں کے بعد کی دعا اٹھائیں، امیر المومنین کی تہجد کی نمازوں کی دعا اٹھائیں۔ یہ ساری دعاؤں کا جو مرکز و محور ہے وہ اللہ کی ذات ہے، توحید ہے۔ اس میں کسی ایک جگہ پر بھی کوئی دوسرا مضمون نہیں آیا۔ کمیل، دعائے کمیل آپ کے سامنے، دعائے صبا آپ جا کے پڑھیں گے، دعائے استشیر آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ پروردگار کے لیے امیر المومنین کی۔ اور پھر یہ مضمون بھی میں یہیں کلیئر کر دوں، اور جو میں آگے جا کے تفصیل سے بیان کروں گا، کہ جب امیر المومنین کے بارے میں القاب استعمال کیے جاتے ہیں تو یعنی مثال کے طور پہ امیر المومنین کے لیے غلات کا ایک جو طبقہ ہے وہ رازق کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ خالق کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ رب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آپ میری گفتگو سمجھ لیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی بیلنسڈ ویو کیا ہے، اور کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین بالذات خالق مطلق ہیں یا رازق مطلق ہیں، یا
جو ہے ربوبیت کا معیار پہ ان کی ربوبیت مطلقاً ربوبیت ہے. یعنی اس کا کیا مطلب یہ میں ضرور تھوڑی میں ظاہر ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں بتائیں گے. لیکن میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مناجات یہ اس پہ بحثیں ہیں نا، یعنی ایک عالم یہ کہے گا، دوسرا عالم یہ کہے گا، تیسرا عالم یہ، لیکن خود امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ خود امیر المومنین اپنے حوالے سے اپنے آپ کو کیا رب کہہ رہے ہیں؟ رب، اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہیں یا اپنے آپ کو مربوب کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین خود اپنے آپ کو کیا خالق کہہ رہے ہیں یا مخلوق کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو رازق کہہ رہے ہیں یا مرزوق کہہ رہے ہیں؟ جب آپ مناجات امیر المومنین فی مسجد کوفہ، جب مسجد کوفہ کی جو مناجات امیر المومنین کے آپ پڑھتے ہیں تو امیر المومنین پروردگار کے لیے خالق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے مخلوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پروردگار کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امیر المومنین کی ایک طرف یہ، دوسری طرف آئیے تو آپ حیران ہوتے ہیں جب امیر المومنین کی پورے کانٹینٹ جو ہمارے پاس سہیل بھائی موجود ہیں، ٹوٹل کانٹینٹ جس میں نہج البلاغہ، غور الحکم، اور تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ صرف نہج البلاغہ کو لے لیجئے جو کہ موسٹ اوتھینٹک بک ہے اس وقت تشیعوں کے پاس، جس کے ایک کسی حرف پر بھی تصحیح کے معاملے پہ کوئی دوسرا اختلاف نہیں ہے، اس اپنی کتاب میں آپ حیران ہوں گے کہ 1500 سے زیادہ صرف اللہ کا لفظ آیا ہے. یعنی ان کے خطبات، ان کے اقوال اور دیگر میں صرف 1500 سے زیادہ صرف اللہ کا لفظ. ابھی انہوں نے معبود اور دیگر صفتوں کا، رحمان کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اگر ان کا تذکرہ کریں تو یہ 5500 سے زیادہ. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد 70 توحیدی مضامین ہیں اور ان کے خطبوں میں 70 توحیدی مختلف مضامین آئے ہیں، یعنی جو صرف توحید سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ایسے مقامات جن پہ صفات الہی پہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں گفتگو کی ہے وہ 200 سے زائد ہیں. اس کے بعد امیر المومنین نے اللہ کی خلقت اور کائنات کے اسرار پہ جن مضامین کو منتخب کیا ہے گفتگو کے لیے وہ 100 سے زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ شرک و غلو کی مذمت میں کم و بیش 250-250 سے زیادہ مضامین ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نہج البلاغہ کی جب کتاب پڑھ رہے ہیں تو امیر المومنین کا چارٹر آف توحید پڑھ رہے ہیں. امیر المومنین توحید کے حوالے سے کیا مزاج رکھتے ہیں، کیا تفہیم رکھتے ہیں. تو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ امیر المومنین. تیسرا زاویہ دیکھیے شہزاد بھائی، تیسرا زاویہ، امیر المومنین نے ایک معتاد اندازے کے مطابق تقریباً تمام جنگوں اور صحیحوں میں حصہ لیا ہے سوائے تبوک میں، جس میں امیر المومنین کو رسول خدا خود اپوائنٹ کر گئے. تو آپ سمجھیے کہ یہ 75 سے 80 کے درمیان کی مختلف روایات کے تحت بہت بڑی، یہ کسی بھی صحابی کے لیے سب سے زیادہ، یعنی امیر المومنین کسی بھی تمام صحابیوں کو اٹھا لیجئے، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ، یا رسول خدا کے حکم پر سب سے زیادہ جنگوں اور سریوں میں شامل ہونے والے امیر المومنین ہیں. اور جس غزوہ سریہ میں شامل ہوئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہاں کے بے پناہ اکیلے ہیرو ہیں. اکیلے ہیرو سے مراد ظاہر ہے لڑے تو سب ہیں، لیکن جو ہیرو ایک کسی جنگ کا ہوتا ہے وہ امیر المومنین. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین کی جنگوں کا بنیادی مقصد یا تو یہ ہے کہ وہ شرک کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور شرک کو ختم کر رہے ہیں، دوسرا اس یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے شرک میں آمیزش کر دی ہے اور خود اب مشرکین کی شکل میں سامنے آ گئے ہیں، اور تیسرے وہ منافقین ہیں جو در حقیقت اپنی حکومت کو اللہ کی بنائی حکومت پہ نافذ کر کے شرک نائز کرنا چاہتے ہیں. تو پوری امیر المومنین کی زندگی میں ان کی جتنی جنگیں ہیں وہ توحید کے لیے لڑی گئی ہیں. چوتھی اور پانچویں اور آخری امپورٹنٹ چیز کہ یاد رکھیے جو عقیدہ ہے کائنات میں وہ عقیدہ صرف توحید ہے، اور اس کی دلیل تمام علماء ہمارے دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے رسول خدا سے لے کر آخری مخلوق جو بھی ہوگی، پہلی مخلوق رسول خدا ہے، اس سے امیر المومنین آگے ان کے نور سے تخلیق ہوئے، اور اس کے بعد کائنات کی وہ آخری مخلوق جو یہ سب نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب ہو کر بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ سب نہ ہوتے تو بھی اللہ کی توحید ہوتی، اگر یہ سب ہیں تو بھی اس لیے ہیں کہ اسی توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبروں کو تخلیق کیا گیا کہ یہ در حقیقت عقیدہ توحید پیغمبر پروموٹ کریں.
تو عقیدہ توحید کی پروموشن کے لیے پیغمبر تخلیق ہوتا ہے. پیغمبروں کی خلقت جس میں رسول خدا بھی شامل ہیں، ان کی خلقت بھی در حقیقت توحید کے لیے ہے. تو نبوت از خود کوئی ذاتی طور پر اپنے آپ کو فائدہ دینے والا عقیدہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا عقیدہ ہے جو مطلقاً ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو توحید کی پروموشن کے لیے تخلیق کیا ہے. یعنی آپ بالکل اس طرح کہیے، ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ از خود اگر رسول خدا تخلیق نہ ہوا تو نبوت بھی تخلیق ہوئی. نبوت تخلیق نہ ہوئی تو کیا اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ بے نیاز، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب ہے مطلقاً حقیقی عقیدہ جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ عقیدہ صرف توحید کا ہے، جس کو کسی کی تخلیق یا کسی کی تخلیق نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر کوئی تخلیق ہوگا تو وہ تخلیق توحید کے لیے ہوگی. رسول خدا کو تخلیق کیا گیا اور ان کے منصب کو یعنی نبوت کو تخلیق کیا گیا، نبی کو تخلیق کیا گیا، پھر ان کے منصب کو تخلیق کیا تاکہ توحید کو پروموٹ کر سکے. پھر اس کے بعد عدل کو تخلیق کیا گیا تاکہ اس کائنات میں اللہ کی پہچان اگر نبی کے ذریعے سے نہ ہو سکے تو انسان اپنے ارد گرد کے معاملات اور نفس میں جھانک کر اللہ کی توحید کو پہچان سکے. اور پھر اگر فرض کیجئے کہ توحید عدل کے ذریعے سے بھی آپ تک نہ پہنچے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی توحید میں عدل جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن آف توحید کے لیے ہے. پھر اس کے بعد امامت کا عہدہ اور امام کو تخلیق کیا گیا تاکہ جو توحید رسول نے پہنچائی ہے اور جو توحید پوری کائنات میں عدل کے ذریعے مینشن ہو رہی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس کو در حقیقت پروٹیکٹ کر سکیں. تو امامت کا عہدہ بھی توحید کے لیے ہے، امام بھی توحید کی حفاظت کے لیے خلق ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد کائنات میں پانچواں اصول دین جس کو قیامت کہتے ہیں، وہ بھی اسی توحید کی ویلیڈیشن ہے کہ جب آپ جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا نظام صفات و ذات ایک ہے اور اس کی کائنات میں اس کی طاقت قدرت مطلقاً ایک خدا کی قدرت ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے جتنے سارے عقائد ہیں وہ سب کے سب عقائد در حقیقت توحید کے لیے تخلیق ہوئے. پھر آپ کے جتنے فروعات ہیں، مثلا نماز میں اگر قربتاً رسول اللہ کا تذکرہ آ جائے تو نماز باطل ہے، قربتاً علی ابن ابی طالب کا تذکرہ آ جائے یا نیت آ جائے تو نماز باطل ہے. تو اس کا مطلب ہے نماز سے لے کے 10 کے 10 فروعات آپ کے اگر قربتاً اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی باریک سی ریا کے ساتھ آ جائیں تو یقین جانیے آپ کی عبادات فروعات باطل ہیں. تو آپ کا پورا اصول دین کے چاروں عقائد توحید کے علاوہ اور آپ کی پوری فروعات اور پھر آپ کے جتنے اعمال ہیں ان میں بھی قربتاً اللہ کا عقیدہ ہے، یعنی توحید کی ایکنالجمنٹ ہے، توحید کی ریکگنیشن ہے، توحید کی اپریسیشن ہے. تو جتنے بھی حلال و حرام ہیں، جتنے بھی فروعات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، وہ سب کے سب توحید کے لیے تخلیق ہوئے ہیں. تو اگر اس زاویے سے دیکھیں تو یہاں پہ امیر المومنین کیا رسول خدا کی خلقت بھی توحید کے لیے ہے. یہ وہ توحید کی اہمیت اور امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے قرآن نے توحید اور انسان کے تعلق کو بیان کیا. امیر المومنین کی جتنی میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی، چاہے وہ دعاؤں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ خطبات کی شکل میں ہو، چاہے فرمودات کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے خطوط کی شکل میں ہو، اس میں اور کوئی مضمون ہی نہیں آ رہا. اگر دوسرا مضمون کوئی آتا ہے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی خلقت، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو افضل الاعمال میں پھر نماز ہے جو اللہ کے لیے ہے. امام باقر سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز نماز کے بعد سب سے زیادہ مستحکم ہے فروعات میں سے. پوچھا گیا کہ کیا دعا یا مستحب نماز، دوبارہ مستحب نماز. کہا کہ دونوں ہی اچھی چیزیں. کہا نہیں مولا اگر ایک کی ہمارے پاس گنجائش ہو، کہا دعا جو پھر صرف خدا سے مخصوص ہے، جس میں وسیلہ ضرور آ سکتا ہے رسول خدا کا، امیر المومنین کا، لیکن دعا ہوتی ہمیشہ پروردگار سے ہے. مجھے کو پکارو، علماء کا متفقہ نتیجہ وہ یہ عقیدہ ہے ہمارا تشیع. پھر پوچھا گیا امام سے کہ قرآن یا دعا، اگر ایک کا وقت ہو تو بتائیے امام کیا کریں. کہا پھر دعا جو پھر توحید سے منتسب. تو کتنے زاویے ہیں
کہ جن سے توحید در حقیقت ہمارا شعار ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین کی پوری محنت، رسول خدا کی پوری محنت، اماموں کی پوری محنت، جناب سیدہ زینب کی پوری محنت، جناب سیدہ زینب کے بعد سے پہلے جناب فاطمہ اور اس کے بعد اہل البیت کی سارے پورے کے پورے اہل بیت کی محنت، وہ اگر کسی ایک چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے تو وہ توحید ہے. اور اسی توحید پہ ہماری ڈسکشن ریئرلی رہی ہے. تو امیر المومنین نے بڑی ایک کمال گفتگو کی ہے. نہج البلاغہ کا آغاز کرتے ہی امیر المومنین کہتے ہیں، آغاز ہوتے کہ اول الدین و معرفت، اگر تم دین میں داخل بھی ہونا چاہتے ہو تو اس کا آغاز یہ ہے کہ اس کی معرفت کی تگ و دو کرو. اس کی معرفت یعنی آپ دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ کا فرض کیجئے مطمع نظر کوئی اور چیز ہے، کوئی اور چیز ہے. اول الدین و معرفت. اور پھر فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. میں نے تو، اب امیر المومنین فرما رہے ہیں، میں نے کوئی چیز آج تک دیکھی ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ اس سے پہلے تھا، اللہ اس کے بعد تھا، اللہ اس کے ساتھ تھا. یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں امیر المومنین نے اپنے آپ کو تو دیکھا ہے، امیر المومنین نے اپنے آپ کو تو دیکھا ہے، ظاہر دیکھا ہے، ان کی ذات ہے، ان کی صفات. تو امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے بھی اگر کسی کو پایا تو وہ اللہ تھا، میں نے اپنے ساتھ بھی کسی کو پایا تو وہ اللہ تھا، میں نے اپنے بعد بھی کسی کو پاؤں گا تو وہ اللہ ہی ہوگا. اور یہی نہیں، جملہ آپ دیکھیے کس قدر عجیب ہے کہ جب فرماتے ہیں کہ اول الدین و معرفتہ، کہ دین کا آغاز ہی اللہ کی معرفت ہے. وَکَمَالُ مَعْرِفَتُهُ التصدیق بہ، اور اس کی معرفت حاصل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق ہو، اس کی سچائی کے ہونے کا اعتبار قائم ہو جائے. اور پھر عجیب بات کرتے ہیں، جب تم اسے پہچان لو گے کہ وہی ہے جو تمام کائنات کا نظام اور تمہارا نظام چلا رہا ہے، تو فرماتے ہیں وَکَمَالُ التصدیق بہ توحید. تو اس کا کمال یہ ہے، یعنی معرفت کا کمال یہ ہے کہ تم اللہ کی تصدیق کرو کہ ہاں وہی ہے، یعنی غور و فکر کرو کہ اللہ کہاں ہے. اور پھر جب تمہیں کائنات میں اور نفس میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں تو در حقیقت تم اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہو. اب رجوع کر چکے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ در حقیقت کوئی ایسا ہے کہ جو دو ہیں یا تین ہیں، یا اس کی صفات مخلوق کی طرح ہیں، یا اس کی ذات مخلوق کی طرح. نہیں. اس کے بعد جملہ دیتے ہیں وہ کمال التصدیق بہ توحید. تو اس تصدیق کا کمال یہ ہے کہ تم اس کو واحد سمجھو، احد سمجھو. قل هو اللہ احد. اب یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، یعنی پروردگار نے ایک ہی جملہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. رسول خدا نے بھی کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو تم فلاح پا جاؤ. پورے کا پورا ایک باب التوحید میں شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں بنایا صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے ثواب کیا ہے، اور یہ کلمہ کیوں کائنات کا سب سے بڑا کلمہ ہے، اور کیوں اسی میں اسم اعظم ہے، اس کے علاوہ کہیں اسم اعظم نہیں ہے. پورا ایک باب باندھا ہے شیخ التوحید میں. اور اس کے بعد جو امیر المومنین، اب یہ جو توحید ہے کہ آپ اس کو ایک سمجھتے ہیں، غور سے سنیے گے. امیر المومنین نے کہا کہ من وصفہ فقد حدہ، جس نے اللہ کی میں مخلوق جیسی صفات ڈھونڈنی شروع کی. ذرا غور سے سنیے گا، امیر المومنین کی زبان سے توحید، جس نے خالق اللہ میں مخلوق کی طرح صفات ڈھونڈنا شروع کی، وہ اسے عدد میں لے آیا ہے 1 2 3. دیکھیے میں اس کے بڑی مختصر سے، کیونکہ بس ہم نے 2-3 سیشنز میں انشاءاللہ تعالی اس کی گفتگو سمیٹیں گے، اب ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. جب میں جعفری بھائی کہوں یہ بہت سخی آدمی ہے، تو جعفری بھائی اور سخاوت دو مختلف چیزیں ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سہیل بھائی جعفری بھائی بہت سخی ہیں، سخاوت اور ہے، جعفری بھائی اور ہیں. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جعفری بھائی نہیں تھے تب بھی سخاوت ایگزسٹ کرتی تھی دنیا میں.
اور اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر دے، عمر خضر دے، بابرکت رسول خدا کی طرح ان کی عمر ہو، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت. لیکن ہر ایک نے جانا ہے اگر یہ یا میں چلا گیا، فرض کیجئے ان کے میں کہہ رہا ہوں کہ سخاوت ان کی سامنے ہے، تو اگر یہ ہم میں موجود نہیں ہے تب بھی سخاوت رہے گی. تو سخاوت علیحدہ ہے، صفت علیحدہ ہے، موصوف علیحدہ ہے. یہ ہے مخلوق میں. دشوار گزار مرحلہ یہ ہے، امیر المومنین نے اس خطبے میں کہا کہ احدیت کو اس طرح نہ سمجھو کہ اللہ ہے تو اللہ بڑا سخی ہے، نہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تم ذات علیحدہ کرو گے اور صفات علیحدہ کرو گے تو اس میں تم دوئی پیدا کر دو گے. یہیں سے تم کہہ رہے ہو ایک اللہ ہے جو محتاج ہے سخاوت کا، اور سخاوت اللہ کی ذات کی محتاج ہے. اگر اس کو اللہ سمجھو گے تو وہ اس کا محتاج، اگر اس کو اللہ سمجھو گے تو وہ صفت کا محتاج. اور یہیں آپ نے دوئی پہ. اچھا اگر آپ کہتے ہیں میں ذات پہ فوکس کروں گا تو صفات علیحدہ ہو گئی، تو اللہ اپنی صفات سے علیحدہ ہو کے صفات کا محتاج ہوا، تو پھر صفت اللہ ہوئی، دقیق اللہ کی ذات اللہ نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا جو ہی تم نے ان دونوں کو علیحدہ کیا، جیسا کہ مخلوق میں تم کرتے ہو اور جیسا تم ہمیشہ مخلوق کو اسی طرح ہی دیکھتے ہو. بہادر امیر المومنین چلے گئے لیکن شجاعت رہ گئی، وہ امام حسین میں رہ گئی، وہ امام حسن میں بھی آئی، وہ امام زمانہ میں بھی آئے گی انشاءاللہ. لیکن اللہ کے معاملے میں یہ نہیں ہے. اللہ کی صفات اور ذات کو جو ہی آپ علیحدہ کرتے ہیں ثنویت آ جاتی ہے، احدیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا جب اللہ احد تھا اور اس کی ذات اور صفات ایک ہی ہیں، سب کچھ ایک ہے، تو رسول خدا بھی تو احد ہے. تو یہاں کائنات کے سب سے بڑی کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو زوج کی شکل میں پیدا کیا. اس لیے تشیع کا عقیدہ ہے کہ مخلوق میں جب رسول خدا پیدا ہوئے تو اس نور سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے، کیونکہ احدیت صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق میں احدیت نہیں ہو سکتی. اس لیے امیر المومنین کو رسول خدا کے ساتھ پیدا کیا گیا، اور وہ زوج ہیں، دنیا میں بھی زوج ہیں اور آخرت میں بھی زوج ہیں. اس سے قبل بھی زوج تھے، یہاں بھی زوج ہیں. اسی لیے رسول خدا کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی کہ یوم مواخات میں کہا کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، مگر علی یہ نہیں کہا کہ تم یہاں میرے بھائی ہوگے، مدینہ میں میرے بھائی ہوگے. یوم مواخات میں کہا علی تم یہاں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی رہو گے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات کو علیحدہ دیکھا جیسے کہ مخلوق میں دیکھا جاتا ہے، تو ویسے ہی دوئی پیدا ہو گئی، ثنویت پیدا ہو گئی. مونوتھیزم سے آپ شرک میں چلے گئے، اور جو ہی شرک پہ گئے دو تو آپ نے قابل اشارہ سمجھ لیا، کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو وہ علیحدہ ہے، وہ تو یہ علیحدہ ہے. جب یہ دو علیحدہ ہو گئے تو یہ کاؤنٹیبل ہو گئے، ایک دو. اگر یہ کاؤنٹیبل ہیں تو یہ در حقیقت جو ایک ہے جہاں پر، وہاں پر دوسرا نہیں ہے، اور جہاں پر دوسرا ہے وہاں پر پہلا نہیں ہے. لیکن ان کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے جو ان کو جدا کر رہی ہے. اس پر امام نے دلیل بنائی تھی اللہ کی توحید پہ کہ جب کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام یہ بتائیے، کہ میتھمیٹیشین تھا، تو کہنے لگا کہ دلیل دیجئے توحید کی کہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہے. امام نے قرآن کی آیت پڑھی لفسدتا والی کہ اگر اللہ دو ہوتے تو فساد پھیل جاتا، اور پھر کہنے لگا نہیں مجھے ایسی، ہم تو قرآن پہ یقین ہی نہیں رکھتے. تو کہا اچھا تو اپنے آپ پہ تو یقین رکھتا ہے؟ کہا میں اپنے آپ پہ تو یقین رکھتا ہوں. تو کہا یہ بتا کہ جو دو اللہ ہیں ان کے درمیان ایک باریک ترین کوئی تو حد فاصل ہے جو ایک کو ادھر اور دو کو ادھر کر رہی ہے. اس نے کہا ہاں اسی وجہ سے تو وہ دو ہیں. تو کہا وہ جو ایریا ہے کتنا ہی باریک کیوں نہ ہو، وہاں پہ نہ پہلا اللہ ہے نہ دوسرا اللہ ہے، جبکہ تو مانتا ہے کہ کائنات میں ہر جگہ پہ اللہ ہے. اس نے کہا تو کہا تو تیسرا اللہ اسی لکیر پہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا اللہ اسی لکیر پہ ہے. کہا ہاں، خوش ہو گیا کہ میں تو دو کی بات کرنے آیا تھا، یہاں تو امام تیسرے پہ آ گئے. کہنے لگا ہاں اللہ تین بھی ہو سکتے ہیں. کہا ایک منٹ ٹھہر، یہ جو پہلا اور دوسرے کے درمیان ایک لکیر، دوسرے اور تیسرے کے درمیان ایک لکیر ہے،
تو ظاہر ہے یہ پہلا دوسرے سے فاصلے پہ ہوا، دوسرا تیسرے سے فاصلے پہ، لیکن یہ جو لکیر ہے درمیان میں، اور تو کہتا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو پہلے اور دوسرے کے درمیان بھی ایک اللہ ہونا چاہیے، دوسرے اور تیسرے کے درمیان بھی ایک اللہ ہونا چاہیے. کہا ہاں بالکل، کہا 5 اللہ ہو گئے. یہ کرتے 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 امام نے کہا پہلے اور دوسرے، دوسرے اور تیسرے، تیسرے اور چوتھے، چوتھے اور 5ویں کے درمیان بھی ہیں، 9 ہو گئے. پہلے اور دوسرے، دوسرے اور تیسرے، سو 8ویں اور 9ویں کے درمیان، پھر 17 ہو گئے. جب کہا امام نے کہ یہ تو کبھی گنتی ختم ہی نہیں ہوگی، کہا اس نے کہا ہاں کبھی ختم نہیں ہوگی، تو کہا جس دعوے کی کوئی تعبیر اور کوئی حد ہی نہ ہو وہ دعویٰ اپنی ذات میں غلط ہوتا ہے. یعنی کسی دعوے کا جواب ہی نہ ہو، کسی سوال کا جواب ہو ہی نہ، تو وہ دعویٰ مجہول ہوا کرتا ہے. ضروری نہیں کہ جواب ہی ہمیشہ مجہول، تیرا سوال ہی مجہول ہے. اسی بات کو امیر المومنین نے کہا کہ جب ہم 2 کہتے ہیں تو در حقیقت وہ قابل اشارہ ہوتے ہیں، قابل اشارہ ہوتے ہیں، تو یہ تو وہ دور ہے، یہ تو وہ دور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اور وہ آگے اور پیچھے دونوں میں سے کوئی ایک ہے. کہا تو کہا یہ بتا کہ جو دور ہے اور جو قریب ہے یہ ظاہر ہے کسی ظرف مکان میں بھی ہیں اور ظرف زمان میں بھی ہیں، کیونکہ اگر نہ ہوتے تو یہ ایک یہاں پہ بھی ہوتا اور یہ دوسرا یہاں پر بھی ہوتا. تو یہ دونوں کسی ظرف زمان میں بھی ہیں، یہ ظرف مکان میں بھی ہیں. وہ مکان جس نے دونوں کو سمیٹا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، اور وہ وقت جس نے دوسروں کو سمیٹا ہوا ہے. کیونکہ جب تو کہتا ہے یہاں تو ایک وقت ہے اور جب یہاں تو یہ ایک وقت ہے، تو وقت نے ان دونوں کو سمیٹا ہوا ہے، اور کوئی مکان ہے جس نے ان دونوں کو سمیٹا ہوا ہے. مکان کے ایک حصے میں دوسرا نہیں ہے، مکان کے دوسرے حصے میں پہلا نہیں ہے، وقت کے ایک حصے میں دوسرا نہیں ہے اور دوسرے حصے میں پہلا نہیں ہے. تو اس نے کہا تو کہا پھر یہ مان کہ وہ خدا نہیں ہے، مکان خدا ہے اور زمان خدا ہے. پھر تو نے خدا، زمان اور مکان کو مانا، کیونکہ اللہ اس میں سمایا ہوا ہے، وہ سمیٹے ہوئے ہیں، وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا اللہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے. اور یہیں پہ قرآن نے آگے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ہے ہی نہیں کوئی مخلوق، سوچ ہی نہیں سکتا. اور امیر المومنین نے یہی جملہ کہا تھا کہ جو ہے وہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں خدا مخلوق جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ شے جو جیسے ہی شے کا لفظ آئے گا مخلوق ہے. تو اسی لیے امیر المومنین نے کہا خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ عقل خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے مگر خدا کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں غور و فکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کر لی جائے. یہ جو فلسفے ہم بکھیرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ میں یوں علم یوں علم، امیر المومنین نے کہا کہ اس کی وحدانیت پہ یقین رکھو، توکل کرو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو، جو وہ کہتا چلا جا رہا ہے کرتے چلے جاؤ. اب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو بس گفتگو اب ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے. یعنی اسی لیے کیونکہ اللہ کسی زمان میں نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، تو کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ لا یدرکو بعد الہمم، بلند، امیر المومنین فرماتے ہیں بلند ترین عقلیں، بلند ترین عقلیں اللہ کی حقیقت کا ادراک نہیں کرتی. کائنات کی بلند ترین عقل کس کی ہے؟ جس کو مجسم عقل کہا گیا. کتاب الکافی کے پہلے باب میں کہا عقل کو بلایا، وہ آ گئی، اور آنے کے بعد اس سے کہا پیچھے چلی جا، تو چلی گئی. اور اس کے لیے تعبیر کیا ہے کہ قلم بھی رسول خدا ہیں، حیا بھی رسول خدا ہیں، عقل بھی رسول خدا کے. یہ مختلف ان کی شخصیت کے زاویے ہیں جن کو بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. تو رسول خدا سے بلند کوئی عقل نہیں ہے، رسول خدا سے بہتر حیا کسی کی نہیں تھی. امیر المومنین فرماتے ہیں بلند ترین عقلیں بھی اللہ کا احاطہ نہیں پا سکتی. یہ آج کی گفتگو یہاں تو. اب صرف ایک آخری چیز دیکھ لیجیے کہ جب اللہ کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا، اور امیر المومنین کا پالیسی سینٹنس ہے کہ بلند ترین عقلیں بھی اللہ کو پا نہیں سکتی، تو اس کے احکامات کی تعمیل کرو. اس کی ذات میں کھو جانے کے بجائے
لا یعنی بحثیں کرنے کے بجائے اللہ یہ ہے یا نہیں ہے، جتنا تمہیں بتایا گیا ہے اس کو احدیت کے موضوع پہ تسلیم کرو اور اس کے بعد اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اب آخری سوال جس کا جواب مجھے دینا ہے اور ہم یعنی گفتگو ختم کر لیں گے پھر اگلے سیشن کو انشاءاللہ 1-2 منٹ کے مسائل پر۔ امیر المومنین کو رب کہنا، یہ کہہ کے کہ رب تو در حقیقت رب البلد، مثلا حضرت عبد المطلب کو رب البلد کہا جاتا ہے، رب الفکر، فکر کو پروان چڑھانے والا، جو شعر بنانے والے ہوتے ہیں ان کو، تو کیا یہ صحیح؟ دیکھیے اس میں اصول کیا ہے، اصول یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کی صفات مطلقہ کا حقدار قرار دیا جائے تو یہ شرک خفی نہیں ہے، شرک جلی ہے، اور شرک وہ ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور امیڈیٹلی انسان جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ غالی کافر سے زیادہ خطرناک ہے جب وہ مخلوق کو خالق کا درجہ دیتا ہے۔ میں اس کی آسانی سے وضاحت کرتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے لیے جو جملہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دلیل میں لائی جاتی ہے، تو جن کو عربی کا آئیڈیا ہی نہیں ہے یا آئیڈیا اس کو پڑھا نہیں آگے جا کے کس کا، یہاں پہ جو ایک ارباب جو ہے نا، ارباب کا لفظ، یہ ارباب کا لفظ یا ماں باپ کا لفظ، یہ تربیت کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تربیت کرنے والے ایک مختصر سے وقت میں کسی چیز کے حقدار بنتے ہیں، جیسے رب البلد، گھر کے جب پیدا ہوئے تو گھر کے مالک تو نہیں تھے کہ تھے تو اس وقت بھی تربیت کر رہے تھے، نہیں۔ عبد المطلب کیا اس مکہ کی اس وقت بھی حفاظت کر رہے تھے جب بچے تھے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تربیت کرنا یا ان کا پروان چڑھانا یا یہ عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو نرچر کچھ عرصے کے لیے کرنا اور اس کو ایک اپنے ریزنیبل جگہ پہ پہنچانا ہے۔ ماں باپ کا بھی یہی کام ہے۔ ماں باپ بھی جو ہے وہ خود بچپن میں ہوتے تو رب نہیں ہوتے۔ کیا آپ نے کوئی توحید میں ایسی ربوبیت دیکھی ہے جو کچھ عرصے کے لیے ہو اور کچھ عرصے کے لیے نہ ہو؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ماں باپ پیدا ہوتے بھی رب تھے تو میں کہوں گا وہ تو ان کو تو خود ماں باپ کی ضرورت تھی، وہ تو خود محتاج تھے کسی تربیت کرنے والے، جو اپنی زندگی کی آدھی عمر خود محتاجی میں گزار دے۔ کیسے؟ کیونکہ وہی بچہ جو خود ماں باپ کی تربیت کا پہلے محتاج ہوتا ہے، پھر اپنا بچہ تخلیق کرنے کے لیے پھر کسی عورت کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت اپنے ہسبینڈ کی محتاج ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ معیار کائنات کے ہر مخلوق پہ لاگو ہے۔ امیر المومنین کو بھی حقیقتاً امام حسن و حسین و سیدہ زینب ام کلثوم کے لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ضرورت تھی، اور جناب فاطمہ کے لیے تو کہہ ہی دیا کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو ان کا کفر ہی نہیں تھا۔ اب میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کو بھی مجبوری، ان کی بھی احتیاج، ان کی بھی محتاجی امیر المومنین پہ ہے۔ اگر کوئی ذات خود محتاج ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، مطلقاً نہ رازق ہو سکتی ہے نہ خالق ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے، تمام تشیع کے علماء نے کہا ہے کہ جب لفظ کو آدم کہتے ہیں احسن الخالقین کہا اللہ نے قرآن مجید، احسن الخالقین ان معنوں میں نہیں کہا اللہ خالقین میں سب سے اچھا ہے، یہ نہیں کہا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہی عربی سے نہ سمجھنے کا اور اردو کے انداز میں بیان کرنے کا ترجمہ پرابلم۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالقین میں سب سے احسن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالقین میں سب سے اچھا ہے۔ کیا ان خالقین کے مقابلے میں اللہ اچھا نہیں ہے؟ جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر من اللہ واحد القہار، کیا یہ جو رب ہیں ارباب، جو لفظ تربیت کرنے والے جن کو تم اپنا تربیت کرنے والا سمجھتے ہو، کیا ان کے مقابلے میں وہ اللہ اچھا نہیں ہے؟ تو کیا آپ کے خیال میں جو بت تھے وہ بھی کسی حد تک اچھے تھے؟ نہیں، بت تو تھے ہی باطل۔ تو اسی طرح مخلوق میں جب آ کر خالقیت کا معیار آتا ہے تو مخلوق بمعیار محتاجی خلقت کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی آخری مثال دے دوں میں آپ کے سامنے، اگر میں سہیل بھائی سے کہوں سہیل بھائی آپ ایک ٹیبل بنائیں تو آپ خالق ہیں اس ٹیبل کے، وہ کہیں گے ہاں میں نے بنائی ہے ٹیبل، دیکھیں کل میں نے بنا کے سامنے لے آئیں گے۔ میں کہوں گا یہ بتائیے کہ آپ نے جو ٹیبل بنائی ہے خالق تو آپ ہیں، لیکن اس آپ کی خلاقیت کی پہلی محتاجی آپ کی خود اس لکڑی پر ہے جس کو آپ بنا کے لائے ہیں۔
کائنات میں ہر خالق اپنی مخلوق کا پہلا محتاج ہوتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، جو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی ماڈل کے، کسی اور چیز کے مخلوق کو سامنے لے آتا ہے اور اس کے لیے اس کو کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انسان کو بنائے گا تو احسن التقویم بنا دے گا، وہ جنت کو بنائے گا تو بہترین بنا دے گا، وہ آسمان و زمین کو بنائے گا، اس کو کسی قسم کے پروٹوٹائپیکل ماڈل کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میز بنانے والا در حقیقت لکڑی پہ محتاج ہے، وہ لکڑی از خود درخت کی محتاج ہے، وہ درخت از خود پھر جا کے سورج اور ہوا کا محتاج ہے، زمین کی نمکیات کا محتاج ہے، وہ سورج از خود کہکشاں کا محتاج ہے، وہ کہکشاں از خود کائنات کی محتاج ہے، وہ کائنات از خود پوری کی پوری کائنات پھر جا کر اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسی کو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ بھاری ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ بھاری ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ در حقیقت دیکھو پتھر بہت بھاری ہے، کیونکہ کیا کہنے امام حسن کے، کائنات میں ڈائمنڈ کا پروٹوٹائپ سب سے زیادہ آج تک کی ڈسکورڈ دھاتوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس وقت کہا جعفری بھائی کہ پتھر سب سے سخت ہوتا ہے، لیکن آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جو اس کو پگھلا دیتی ہے، ٹیمپریچر بڑھاتے چلے جائیں ہیرا بھی پگھل جاتا ہے۔ آگ بہت سخت ہوتی ہے مگر پانی اس سے زیادہ سخت ہے کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی بڑا سخت ہے مگر ہوائیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں جو اس پانی کو اٹھاتی ہیں اور لے کے گھومتی پھرتی ہیں۔ وہ ہوائیں بڑی طاقتور اور سخت ہیں مگر وہ فرشتہ جو ان ہواؤں کو ہنکاتا پھرتا ہے اپنے حکم سے، وہ ان سے زیادہ سخت ہے۔ وہ فرشتہ بڑا سخت ہے مگر جو ملک الموت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ ایک وقت آئے گا کہ اس فرشتے سے بھی جان نکال لے گا۔ ملک الموت بڑا سخت ہے کہ جان نکال لیتا ہے، لیکن موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو ملک الموت کو بھی آئے گی۔ موت بہت سخت ہے کہ نبیوں کو بھی آئے گی، اماموں کو بھی آئے گی، مخلوقات میں بھی آئے گی، فرشتوں کو بھی آئے گی، جن کو بھی آئے گی، کائنات میں ہر نفس کو موت آئے گی، مگر موت سے زیادہ اللہ کا حکم سخت ہے، اس کا امر سخت ہے، جو حکم دے دے تو موت ٹل جاتی ہے۔ اس لیے جب تک ہم خالقیت کی بات کریں گے، رزاقیت کی بات کریں گے، ربوبیت کی بات کریں گے، پہلا لغوی طور پہ ہم آیتوں کو جب کوٹ کرتے ہیں تو اس کے معنی و مفہوم نہیں جانتے، دوسرا ان الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ربوبیت کا معیار مطلق، تیسری جیسے میں نے کہا کہ جو ہمیشہ سے خلق کرتا آیا ہو، ہمیشہ خلق کرتا رہے، اصل خالق وہ ہے، مطلقاً اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ خالق، اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ رازق، اس کو کہتے ہیں جس کو ساری دنیا رازق سمجھ رہی ہو، اس کو بھی وہی رزق دیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، جس کو آپ رازق کہیں۔ امیر المومنین نے مناجات امیر المومنین میں جب خود مسجد کوفہ میں آنسوؤں کے ساتھ کہا تو کہا انتا رب، تو رب ہے، وہ انا المربوب، میں مربوب ہوں۔ کون ہے؟ تو رب ہے، میں مربوب ہوں، یعنی میں پالا گیا ہوں، تو میرا پالنے والا ہے۔ کون ہے رب کے علاوہ جو مربوب پر رحم کرے؟ تو خالق ہے۔ جا کے پڑھیے گا مناجات امیر المومنین۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی مولوی سے پوچھوں، کسی عالم دین سے پوچھوں؟ بھائی میرے پاس پورے اس وقت موجود ہے کہ میں آپ کے پاس پورے مصادر رکھ سکتا ہوں۔ شیخ طاؤس نے جو ہے وہ مناجات امیر المومنین کو کہا، اس کے بعد جو ہے علامہ مفید نے کہا، پھر علامہ مجلسی نے کہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس دیگر تمام کتب میں کم از کم 9 کتابوں میں آیا ہے، بہترین سند کے ساتھ ہے۔ تو میں امیر المومنین سے کیوں نہ پوچھوں کہ لوگ آپ کو رب کہہ رہے ہیں، مولا آپ رب ہیں یا نہیں ہے؟ امیر المومنین جا کر مسجد کوفہ میں گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انت الرب و انا المربوب، انت الخالق و انا المخلوق، انت الرازق و انا المرزوق، هل يرحم الخالق الا هل يرحم المخلوق الا الخالق۔ کون ہے خالق کے علاوہ جو مخلوق پر رحم کرے؟ کون ہے رازق کے علاوہ جو مرزوق پہ رحم کرے؟ کون ہے رب کے علاوہ جو مربوب پہ رحم کرے؟ کون ہے مولا کے علاوہ جو عبد پہ رحم کرے؟ تو خدا را امیر المومنین کے مشن کو سیبوٹاج نہ کریں، اس پر امیر المومنین نے جان دی ہے، سجدے میں جا کے جان دی ہے۔
امیر المومنین نے سجدے میں جان دی ہے، امیر المومنین نے جنگیں توحید کے لیے لڑی ہیں، امیر المومنین نے لٹریچر توحید کے لیے چھوڑا ہے، امیر المومنین نے کہا ہے کہ اللہ کی وحی کی خوشبو جو رسول خدا سے آتی تھی وہ میں اس طرح سونگتا تھا جیسے ایک ہرنی کا بچہ، اور دوسری روایات میں کہ جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی خوشبو سے چلتا ہے آگے۔ امیر المومنین وحی کے اسی توحید کو بچانے کے لیے یہاں پہ تخلیق ہوئے ہیں، ان کی خلقت، ان کا منصب، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ توحید کو بچایا جائے۔ ان کو پڑھنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں توحید کو سیو کرنا ہے، ہمیں توحید کو سمجھنا ہے۔ جان دے دی امیر المومنین نے اس مشن پہ جو رسول خدا لائے تھے، اور یہ آپ کے سامنے کیونکہ غدیر کا مہینہ ہے آیا، تو آپ یقین جانیے امیر المومنین کو بڑا عجیب جملہ کہا امیر المومنین کہ میں توحید کا پیغام نشر کرتا ہوں اور لوگ میرے دشمن ہو رہے ہیں۔ فاطمہ نے کہا، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ علی میں نے سنا اور دیکھا کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم کہتی ہو کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ جواب دینا گوارا نہیں کرتے۔ جناب سیدہ کے اوپر دروازہ گرانا جناب سیدہ پہ ظلم نہیں تھا، توحید پہ ظلم تھا۔ امیر المومنین کو گلے میں رسیاں ڈال کے مدینے کی گلیوں میں کھینچنا اور بی بی کا دہائی دینا، یہ بی بی پہ ظلم اور امیر المومنین پہ ظلم نہیں تھا، یہ در حقیقت اللہ کی توحید پہ ظلم تھا۔ یہ توحید تھے، یہ توحید کے بچانے والے تھے جن کو جو ہے ختم کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین فزت ورب الکعبہ کہہ کے میں کامیاب ہو گیا، میں نے توحید کو جو بچانے کا عہد اللہ سے کیا تھا، یا رسول خدا میں نے آپ کو بچا کے، کیونکہ آپ بھی توحید کا جزء، میں نے اسلام کو بچا کے کیونکہ اسلام بھی توحید کا جزء ہے، میں نے شریعت کو بچا کے جو شریعت بھی اسلام وہ توحید کا جزء، میں نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا رسول امیر المومنین نے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اس مجلس کو ایسی عبادت میں شمار فرما جو آخرت میں ہمارے لیے نور اور دنیا میں کامیابی کا سبب ہے۔ کہ اللہ ہمیں ان ایام میں امیر المومنین کی سیرت سے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تیری شان کریم جتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں، خدا را اگر ممکن ہو سکے تو امیر آج کا یعنی جو اگر میں آپ مجھے اتنی محنت کا اگر کوئی اجر دینا چاہیں تو صرف یہ کہ امیر المومنین کی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں، آرام سے 4 دن، 1 ہفتہ ہے، اگلی جمعرات تک اگر آپ پڑھ کے صرف پہلا خطبہ اردو میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، صرف ایک خطبہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ میری درخواست ہوگی کہ ہم اس پورے غدیر کے مہینے کو امیر المومنین کی زبان سے توحید سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ جو مومنین یہاں پہ آئے ہیں باوجود اس کے کہ مشکل تھے حالات اور ظاہر ورکنگ ڈے تھا، لیکن یہ اہم ترین شاید ہمارے سال کی اور میری زندگی کے اہم ترین سیشنز میں سے ایک سیشن ہے کہ جہاں پہ توحید کے بارے میں امیر المومنین کی ذات نے جس طرح توحید سمجھانے کی کوشش کی، میں کوشش کروں گا آگے بھی اس کو پیش کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے اور مسلمانوں کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد